اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ حالات حاضرہ پہ گفتگو چل رہی ہے اور آج کے دن میں روزمرہ کے معمول میں یا پچھلے ہفتے بہت اہم واقعہ ہوا، تو ان کا تجزیہ کرنا، ان کے بارے میں غور و فکر کر کے ایک لاہ عمل تیار کرنا کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور حالات اس قدر مخدوش کیوں ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے ان کے تدارک کے لیے یا اپنی حفاظتی تدابیر کے لیے کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے۔ ابھی میں خبریں سن رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں یوٹیوب پر میرے پاس یہ خبر پہنچی وائس آف امریکہ کی کہ بغداد میں دھماکے ہوئے، ٹوین جو ہے نا سوسائڈ بمبنگ کا واقعہ رونما ہوا، اور اس میں تو 23 افراد کی شہادت کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے نیٹ پر دیکھا تو اس میں 32 افراد شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ بڑی مصروف مارکیٹ میں یہ دھماکہ ہوا، اور تہران اسکوائر کے پاس یہ دھماکہ ہوا، عراق کے دارالخلافہ بغداد شہر میں، اور مقدس شہر ہے، بہت ہی زیادہ مقدس شہر ہے، تہذیب اسلامی کا مرکز ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے بھئی یہ دھماکہ جو ہے نا فار 3 ایئرس یعنی 3 سال کے بعد ہوا ہے، یہ جب داعش کو جو ہے نا 2017 میں شکست دے دی گئی اور داعش جو ہے وہ بالکل پسپا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس نے جو ہے نا ابھی یہ 3-4 سال کے بعد پھر ایک بڑا مہلک حملہ کیا ہے۔ تو داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اب یہ داعش جو ہے نا، یہ دھماکے جس طرح بروٹل طریقے سے، اب وہ لاشیں بکھری پڑی ہیں، اعضاء بکھرے پڑے ہیں، کاروبار مارکیٹیں تباہ ہو گئی، مارکیٹوں کو آگ لگ گئی، تمام نظام زندگی درم بھرم ہو گیا۔ یہ داعش ایک بڑی، میں اس کو انویزیبل اسٹیلنگ نیٹ ورک بولتا ہوں، جو مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، اسلامی ملکوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے، امریکہ اور یورپ میں بھی جو مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف بم دھماکہ کر کے، سوسائڈ بمبنگ کر کے ہمیں نہیں تباہ کر رہے، یہ ہمارے انہوں نے ذہنوں پہ حملہ کیا ہوا ہے، معاشیات پہ حملہ کیا ہوا ہے، معاشرتی ہمارے ماحول پر حملہ کیا ہوا ہے، ہمارے دین پر حملہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو ہے جغرافیائی خطوں پہ حملہ کیا ہوا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات پہ حملہ کیا ہوا ہے، مہنگائی سے حملہ کیا ہوا ہے، کرپشن سے حملہ کیا ہوا ہے۔ ہر لمحے ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں ہمارا کیا بغداد میں ہو گیا، اسلام آباد تو محفوظ ہے، کراچی تو محفوظ ہے، لاہور تو محفوظ ہے، یا لیبیا کا شہر طرابلس تو محفوظ ہے، بیروت تو محفوظ ہے، دبئی تو محفوظ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، دھماکہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اجتماعی طور پر دین اسلام کے اوپر خضوع و خشوع کے ساتھ مستحکم بنیادوں پہ عمل کر کے جو ہے اس مردود آگ کو پش اوے کرنا ہے، دور ہٹانا ہے۔ اور انہوں نے ہمارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے دفاعی ادارے، ہماری مطلب ہے یہ عدلیہ کے ادارے، اور ہماری عوام کے اندر ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ اسی طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ خبر کو آسان یا ایزی نہ لیں کہ بھی بغداد میں ٹوین سوسائڈ بمبنگ کا واقعہ ہو گیا اور مصروف مارکیٹ میں تباہی ہو گئی، آگ لگ گئی، تہران اسکوائر کے پاس یہ واقعہ ہوا۔ ہر لمحے ہماری شعبہ زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں یہ واقعات داعش کر رہی ہے، اور یہ داعش جو ہے نا، یہی اسی کو میں یہ بھی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کا ایک مہلک قاری قہر ہے مسلمان امت کے اوپر جو ہے۔ اور اس میں یہ کہ اب یہ کوئٹہ میں ہزارہ کا واقعہ ہمارے ہوا تھا، پھر یہ اسامہ ستی کا واقعہ ہوا تھا یہاں پہ جو ہے اسلام آباد میں،
یہ ایک ہی کلپریٹس کی چین ہے، یہی سٹینک کلپریٹس ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی میں عذاب بھرا ہوا ہے۔ اور مسلمان سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور بھول بھلائیوں میں گم ہے۔ یہ فحاشت کی آگ بھی جو ہے نا، یہ بھی داعش نے پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ نام تو اپنا اسلامک اسٹیٹ رکھتے ہیں اور بہت نہیں کیسے کیسے اسلامی نام رکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کا جو مین روٹ جو ہے نا، جو ان کے بڑے شیطان نے، کوئی انویزیبل شیطان ہے، کوئی یورپ میں ہے، پتہ نہیں امریکہ میں، جس نے سر پہ لال پگڑ باندھا ہوا ہے، وہ بہت مردود عذاب ہے پوری مسلمان امت کے لیے۔ اسی نے داعش، یہ القاعدہ، یہ نصرہ فرنٹ، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہوا ہے، لشکر جھنگوی۔ یہ فحاشت، اچھا وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، پھر یہ پورا انسٹاگرام دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں اور بہت سے براؤزرز دیکھ لیں، اب سوشل میڈیا، ہمارے اخبارات دیکھ لیں، ہمارا ٹی وی دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، انڈیا کی پوری فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں، ہر ایک میں جو ہے یہی داعش ہے، یہی القاعدہ ہے، یہی لشکر جھنگوی ہے۔ یہ تو ان کے ظاہری نام ہیں، نصرہ فرنٹ وغیرہ، اصل میں تو یہ انویزیبل سٹینک نیٹ ورک ہے۔ یہ شیاطین لال پگڑ باندھ کر یورپ اور امریکہ میں صدیوں سے مسلمانوں کو تہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، اسلام آباد میں اسامہ ستی مارا جاتا ہے، بیچارہ شہید ہی ہو گیا، نوجوان آدمی پڑھنے والا، اس پر 100 الزام لگا دیں گے، وہ جو اس کا بڑا تعلق تھا ان سے ہی تعلق تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سے تعلق بنا کر لوگوں کو مار بھی دیتی ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک معصوم آدمی، ہر مسلمان کو وہ اپنے ساتھ ملا کے مار دیتے ہیں، یا کہ دشمن بنا کے مار دیتے ہیں، یا کہ بے گناہ مار دیتے ہیں، وہ تو مار دیتے ہیں۔ یہی واقعہ بغداد میں ہو گیا، یہی کوئٹہ مچ میں ہزارہ والوں کے ساتھ ہوا، پتہ نہیں کسی وقت کہاں صومالیہ میں، موغادیشو میں واقعہ کر دیں گے یہ لوگ۔ ان کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ تو شتر بے مہار پوری دنیا میں ایک شیطانی بم بلاسٹ سرکش تحریک ہے ان لوگوں کی، کسی بھی ملک میں کچھ کر دیتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا، یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے نا، اگر ہم اس طرح سوچتے رہیں گے، خبریں سنتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے، اب یہ ہو گیا جی، وہاں پہ یہ ہو گیا جی، وہاں پہ یہ ہو گیا، دیکھو یہ حد سے بڑھا ہوا ظلم ہے۔ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کا دامن ہم سختی سے تھامیں، فحاشت سے ہم بچیں اور دین اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اپنی زندگیوں سے داعش کو نکالیں۔ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگیوں سے داعش کو نکال دے۔ اچھا، انویزیبل سٹینک نیٹ ورک میں اپنی اسپیچز میں بہت بولتا ہوں، آپ بولیں گے یار انگلش میں بولتے ہیں، انویزیبل سٹینک نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ چلو، یہ جو دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں، لوگوں کی شاہ رگیں کاٹ دیتی ہیں، اسامہ ستی کو مار دیتے ہیں، ہر اسلامی ملک میں دھماکہ کر دیتے ہیں، داعش لگا لو ان کو جو ہے، تو داعش کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اگر آپ نے مسلمانوں کو مصیبت سے بچانا ہے، اسلامی ملکوں کو مصیبت سے بچانا ہے، امریکہ، یورپ میں جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان جو ہیں، ان کو مصیبت سے بچانا ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد عورت پر، وہ داعش کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے۔ وہ کیسے نکال باہر ہوگی داعش؟ یہ داعش کیا چیز ہے؟ یعنی فحاشت چھوڑ دے، مطلب ہے گنہگاریاں چھوڑ دے، معصیتیں چھوڑ دے، قرآن سے وابستہ ہو جائے، اسلام سے وابستہ ہو جائے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، تفرقے بازی میں، نفرت میں، شک و شبہ میں نہ پڑے، شش و پنج میں نہ پڑے۔ تو جب آپ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں گے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں گے، مصلی عبادت پر پڑ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، مساجد کو آباد کریں گے، یہ صرف اتنا اکیلا کافی نہیں ہے، پھر اس کا سب سے بڑا جو مہلک، جو ان کا ہتھیار ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارے ٹی وی پہ، ہمارے ریڈیو پہ، اخبارات پہ، انڈین فلم انڈسٹری کے ذریعے بھی فحاشت سے ہمیں یہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ دین اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ورنہ تو دھماکے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ فحاشت کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں،
یعنی امر بالمعروف پر پکے ہو جائیں اور نہیں عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے برائیوں سے بچ جائیں. تو اس طرح داعش جو ہے یہ آپ کے اندر سے نکل جائے گی. جب ہر مسلمان کے اندر سے داعش نکل جائے گی تو پھر یہ ناحق قتل بھی نہیں ہوں گے، یہ ریپ بھی نہیں ہوں گے، یہ زیادتیاں بھی نہیں ہوں گی، نہ اسلام آباد میں، نہ مچھ ہزارہ میں، نہ بغداد میں، نہ لیبیا میں، نہ لبنان میں، نہ دبئی میں. تو ہمیں اپنی زندگیوں سے داعش کو نکالنا ہوگا. ہمیں تو اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنی تھی، فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی تھی. اب یہاں تو سری نگر روڈ اسلام آباد میں اسامہ کا رات کو جو ہے کہ روشنیوں کا شہر ہی اسلام آباد جو ہے، ہر وقت روشنی ہوتی ہے وہاں پہ. وہاں رات کے 2 بجے کون سا گھپ اندھیرا ہوتا ہے، پولیس والے اس کو مار دیتے ہیں. یہ داعش جو ہے نا، یہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک اس لیے کہتا ہوں اس کو میں. ہمارے لوگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں ہی، یہ جی ایس ہند والے، یہ پی ٹی ایم والے، اور یہ بلوچ بی ایل اے، یہ وہ انڈیا سے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے فوج نے مار دیا. فوج نہیں مارتی ان لوگوں کو، فوج کو بھی داعش مار رہی ہے، عوام کو بھی مار رہی ہے، انڈیا سے مل کے مار رہی ہے. اور ہاں یہ کہ فوج یا پولیس کے اندر سے داخل ہو کے عوام کو مار دیا، عوام کے اندر داخل ہو کر فوج کو مار دیا، پولیس کو مار دیا. تو پولیس میں پینیٹریٹ کر گئی. اب ہم سلامت پولیس کو ہم داعش تو نہیں بولیں گے نا، اس نے تو اسامہ ستی کو مار دیا، لیکن وہ ہے داعش ہی. وہ داعش از اے انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو پینیٹریٹ دا برین، مائنڈ میں، دماغ میں حلول کر جاتا ہے، مطلب دماغ کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور ریموٹ سینسنگ سے کنٹرول لے کر بندے کو قتل کروا دیتا ہے، دھماکہ کروا دیتا ہے. ہم تو ان خود کچھ دھماکے والوں کو بہت بہادر سمجھتے تھے پہلے جو ہے، وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا بھی یہ جو خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں ان کا تو دماغ کو بڑے دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ تو ایک ریموٹ مشین ہوتے ہیں، بس یہ آتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں بیچارے. یہ تو ان کے تو نہ اپنی مرضی شامل ہوتی ہے. وہ ایک پتہ نہیں میر تقی میر کا شعر تھا کہ نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے گئے، نہ یہ اپنی مرضی سے دھماکہ کرنے آتے ہیں نہ یہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں. بس ان کے اندر ایک ایٹومیٹک مشین بول رہی ہوتی ہے ریموٹ سینسنگ سے، اور خود کچھ دھماکہ ہو جاتا ہے. بے گناہ مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان سب شہید ہو جاتے ہیں. تو جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے مدہوشی کی نیند میں ہے. اب مدہوشی کیا ہے؟ آنکھیں تو ہماری کھلی رہتی ہیں، بلکہ ہم رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، ساری رات ہم سوشل میڈیا پہ فاش پروگرام دیکھتے ہیں. اصل میں مدہوشی یہی ہے کہ ہم برائی سے بچ نہیں رہے اور نیکی پر عمل نہیں کر رہے. اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو داعش ہمیں مارتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی طاقت دے، ایسی توفیق دے، ہمیں ایسا شعور دے، ایسی بیداری دے ہمارے نوجوان مردوں کو، عورتوں کو، کہ ہم برائی سے بچیں، اچھائی پہ عمل کریں، اللہ، رسول، قرآن، اسلام کا دامن تھام لیں، اور جو نا اپنی زندگیوں سے بھی داعش کو نکال دیں، تشدد کو نکال دیں. تشدد صرف یہ بم دھماکوں، سوسائڈ بمبنگ کا نہیں ہے. تشدد تو کرپشن کا بھی ہے، مہنگائی کا بھی ہے، قرضوں کا بھی ہے، نفرتوں کا بھی ہے، لسانیت کا بھی ہے، فرقہ واریت کا بھی ہے، وسائل پر قبضہ کا بھی ہے، دھوکہ دہی کا بھی ہے، قتل و غارت گری کا بھی ہے. تو تشدد ایک بہت وسیع مضمون پہ پھیلا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں جو بے گناہ شہید ہو گئے بغداد میں. بغداد ہے، اسلام آباد ہے، یا کہ دبئی ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، شمالی افریقہ کے مسلمان ملک ہیں، جکارتا ہے، وسطی ایشیا ہے، یا امریکہ، یورپ میں جہاں مسلمان رہتے ہیں. ہم ایک جان ہیں اور ہم ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتے ہیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تشدد کا خاتمہ ہمیں کرنا ہے، اور جب ہم خود اس کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوں گے اور یہ داعش کا نشان بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ اللہ، رسول اور قرآن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، برائی سے دور ہٹیں، اچھائی کی طرف لپک جائیں. یہی داعش کا حل ہے اور یہی تشدد سے نجات کا راستہ ہے. تو یہ میں نے آج کے حالات حاضرہ میں تجزیہ پیش کیا، رد عمل پیش کیا اس دھماکے کے اوپر، اور اس سے وابستہ خبریں بھی آگے ہیں.
جو اس ہفتے میں ہیں اور آج بھی میں نے یہ دیکھی ہیں، تو وہ بھی میں آپ سے اگلا موضوع شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اسی سے متصل خبر تھی، امریکہ کے صدر نے جو بائیڈن نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے، اور اس نے برازیل سے، جنوبی افریقہ سے یا یورپ کے ملکوں سے اچھے تعلقات بنانے کی بڑی باتیں کی ہیں۔ امریکہ میں بڑی اس نے تبدیلیاں کی، پتہ نہیں 12 آرڈروں پہ 12 مطلب جو معاملات پر دستخط کر دیے، ان کے آرڈر جاری کر دیے، اور بہت باتیں ہیں۔ تو امریکہ کے جو تعلقات ساری دنیا کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن ہمیں بھی خارجہ پالیسی میں جو ہے ان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اپنی فائدہ جو ہمیں خود کرنا ہے۔ جب ہم خود اپنی زندگی بدلیں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر اقتاب خا کے کاشغر۔ ہم چین کی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے، چین بھی ہمارا دوست ہے، اور امریکہ اور چین تو بڑے گہرے تجارتی پارٹنر ہیں، لیکن جب تک ہم خود نہیں جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے اور اپنے حالات کے لیے ایک نہیں ہوں گے، اپنی انفرادی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں، تو پھر ہم امریکہ کے صدارتی الیکشن اور ابھی اس کا جو صدر نے حلف اٹھایا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی یا امریکہ کی یورپ کے ساتھ خارجہ پالیسی، یا لیٹن امریکہ یا افریقہ یا آسٹریلیا، جاپان یا رشیا یا چائنا، تو یہ ہم تب دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ یہ سوچیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہم کس قدر اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کے معاملات کو درست کرتے ہوئے تعلقات کو پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ بغداد کا معاملہ تھا، تو میں اس کا سرسری سے ذکر کروں گا، اور اس موضوع سے میں آگے جاؤں گا، اگلا موضوع پکڑوں گا، کیونکہ بغداد کے معاملے نے مجھے کافی رنجیدہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ امریکہ کے اندر بھی جو مسلمان رہتے ہیں نا، یہ داعش ادھر بھی ہے، یہ ان کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی عذاب بھرا ہوا ہے اس داعش نے جو ہے۔ اور اگر یہاں کا مسلمان اچھا کام کرے گا تو ان مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا امریکہ میں جو بستے ہیں، حالانکہ وہ سپر ورلڈ ہے، فرسٹ ورلڈ ہے، لیکن بیچارے وہ جھگڑے پڑے ہیں، وہ مسلمان بھی مصیبت وہاں بھی ہے۔ تو لہٰذا وہاں کے مسلمانوں کو بھی، یہاں کے مسلمانوں کو بھی، جب وہ اسلام پر عمل کریں گے، اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنا ریفلیکشن اثر چھوڑتا ہے، تو وہی مسلمانوں کا مثبت چہرہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ میں مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی۔ امریکن مسلمان بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بات ہے، امریکہ میں مسلمان اچھے بہت ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نئے امریکی صدر کے دور میں مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کی امید پیدا کرے، امریکہ کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ اور عراق جیسے، یہ بغداد جیسے واقعات جو ہیں، بلوچستان جیسے واقعات درپیش نہ ہوں۔ دیکھو نا، بلوچستان ہے اور بغداد ہے، دونوں بیسیں ہیں، یہ ماسٹر مائنڈ بہت تباہ کن، مطلب یہ کلر کوڈنگ ہوتی ہے ان کی، الفاظ کی کوڈنگ بھی ان کی ہوتی ہے، الف سے کیا کوڈنگ کرتے ہیں، پے سے کیا کوڈنگ کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر یہ نمبر کوڈنگ بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ایک ہی تباہی ہر اسلامی ملک کی، انہوں نے چھرا ایک ہی رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ تو لوگ تو نہیں کہنا چاہیے، لوگ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ تو شیطانی کلپرٹس ہیں جو بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، چاقوؤں سے کاٹ دیتے ہیں، بموں سے مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے ویری ہیں یہ لوگ، اور مسلمان ہیں کہ سوئے پڑے ہیں اور سوشل میڈیا میں گم ہیں۔ اچھا، آج کی اگلی جو خبر ہے اس کا تجزیہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ موضوعات، یہ ڈیلی کے موضوعات ہیں یہ، کہ جی پیٹس کے اوپر کچھ ماہرین تھے، وہ بات پیش کر رہے تھے، ڈاگز ہیں، کتے، آئے کتے کا بڑا خیال ہے پاکستان میں بھائی، ہائے ہائے ہائے، مر گئے مسلمان بیچارے ہیں، کتے تو ہمارے قبرستانوں میں حملہ آور ہیں، کتے تو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، کتے جو ہیں وہ بہت تباہی کے طور پر ایک ٹول، سپر ٹول کے طور پر انویزیبل سٹینک نیٹ ورک استعمال کر رہا ہے کتوں کو۔ پھر یہ پیرٹس، پھر چڑیاں، یہ آج جو ہے نا وہ پیٹس کے حقوق کے اوپر کوئی بات کے اوپر موضوع چلا رہے، پاکستان میں پرندوں کے حقوق، پاکستان میں پیٹس کے حقوق، پاکستان میں کتوں کے حقوق، پاکستان میں طوطوں کے حقوق، مسلمان اب یہ اقلیتوں کے حقوق، سکھوں کے حقوق یا کہ ہندوؤں کے حقوق، یہاں پہ اور عیسائیوں کے حقوق،
جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مری پڑی ہے، جھگڑی پڑی ہے قرضے میں، کرپشن میں، سود میں، بم دھماکوں میں، فرقہ واریت میں، تعصب میں، صوبائیت میں، ان کا حال برا ہے۔ تو مسلمان اکثریتی ملک ہے پاکستان جو ہے، یہاں اکثریت کی بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی پاکستان میں جو ہے۔ داعش کے نیٹ ورک میں جکڑے پڑے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پیٹس کے حقوق کے اوپر پاکستان میں ماہرین بڑی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ تو جب بندے اشرف المخلوقات اور بندہ بھی مسلمان ہو اور اسلامی ملک میں اس کی اکثریت بھی ہو، تو جب ان کے حقوق، ان بندوں کے حقوق جب وہ اجتماعی معاشرہ بنتے ہیں، تو جب ان کے حقوق کا صحیح خیال ہوگا تو وہ کہیں گے بھی ہم اقلیتوں کا بھی خیال کریں گے، ہم پیٹس کا بھی خیال کریں گے، ہم کتوں کا بھی خیال کریں گے۔ یا تو مرے پڑے مسلمان اکثریت رکھتے ہوئے بھی، اور کون خیال کرے گا پیٹس کا اور کتوں کا اور سکھوں کا اور ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ داعش جو ہے، داعش کہتی ہے کہ اب داعش کا تو اگر بولو، داعش والے تو انہوں نے تو جھنڈا بلند کیا اسلام کا ہر اسلامی ملک میں، اپنی نئی اسٹیٹ انہوں نے قائم کی ہوئی ہے ہر اسلامی ملک میں۔ یہ جو یمن جو ہے نا، یمن اور سعودی عرب میں جو یہ کنفلکٹ جو ہے نا، یہ حوثی باغی تو بدنامی ہو رہے ہیں، یہ بھی خود ساختہ داعش کی تباہی ہے۔ حوثی باغیوں بس میزائل کہاں سے آئے، ہوائی جہاز کہاں سے آئے؟ آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ امریکہ نے بڑی مذمت کی ہے حوثی باغیوں کی، بھئی یہ ہوائی حملے ریاض پر ہوئے اور سعودی عرب کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ریاض شہر کو محفوظ بنایا جائے گا۔ یہ شیطانی نیٹ ورک جو ہے، یہ مسلمان، یہ حالانکہ سعودی عرب نے ان حوثیوں کو استعمال کیا تھا، یہ قبیلے کے لوگ ہیں سنیوں کے خلاف۔ تو اب اعوذ باللہ کی ان باتوں کو ہم کریں نا، بڑا دل دکھتا ہے۔ بھئی یہ سنی جو ہے تو اب کمیونسٹ ہیں، یہ سنی جو ہیں سنیوں کو مروایا تھا، ان حوثیوں سے سنیوں کو مروایا تھا۔ یہ حوثی الہی تھے سعودی عرب کے جو ہیں، اور آج بھی یہ سعودی عرب کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی میزائل نہیں مارتے، نہ یہ کوئی جہاز چھوڑتے، نہ کوئی ڈرون ان کے پاس کوئی ہے۔ یہ تو غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، سڑک نہیں ہے ان کے پاس بندوق نہیں ہے، ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، سوٹا نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہوائی جہاز، یہ میزائل، یہ ڈرون کہاں سے آ گئے؟ یہ سارا خود ساختہ کہانی ہے۔ البتہ دکھ ضرور ہے کہ ریاض بھی ایک اسلامی شہر ہے، مقدس شہر ہے، مطلب ہے عرب کی زمین کا شہر ہے، اور وہاں مسلمان، کیونکہ یہ صرف یہ ڈرون شرون جو ہوتے ہیں نا، یہ میزائل، یہ تو ایک ہمیں دکھانے کے ہوتے ہیں، لیکن اصل تو مسلمانوں کی زندگیوں پر حملہ ہے نا۔ تو دکھ تو ہمیں ہوتا ہے، بھئی یمن والے بھی مسلمان ہیں، یہ ریاض والے بھی مسلمان ہیں، اور کیا مسلمانوں کا جو ہے تیا پانچا کیا جا رہا ہے، اور ماری کٹی کی چاری۔ ایک شیطان نے ایسا قہر نازل کیا مسلمانوں پہ، یہ دکھ کس طرح بے دردی سے مسلمان قتل ہوئے، ہزارہ میں، مچھ میں، ابھی ریاض کا واقعہ ہوا، یمن میں مر گئے مسلمان، عراق میں مر گئے کروڑوں مسلمان۔ تو یہ افغانستان میں دیکھیں آپ، ہمارا اسامہ صدی کا واقعہ دیکھ لیں، سری نگر بنا دیا اسلام آباد کو ان لوگوں نے، ظالموں نے جو ہے، سری نگر روڈ پہ، یہ ماسٹر مائنڈ میسج ہوتا ہے کہ سری نگر روڈ پر جو ہے، یہ مظفر آباد سے دشمنی ہے، پاکستان کے پرچم سے دشمنی ہے۔ پھر وہ لیبیا کو انہوں نے ذبح کر دیا، پورا لیبیا ذبح کر دیا، 35 لاکھ کی آبادی تھی لیبیا کی، تیا پانچا ہو گئے پورے لیبیا کا جو ہے۔ پھر ماری کٹی کی چاری، مسلمانوں کو مار کے ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں، مجھے تو 24 گھنٹے یہ ایبیوز کرتے ہیں نا، یہ جو انویزیبل نیٹ ورک والے جو ہیں، یہ بہت مردود ہیں یورپ میں اور امریکہ میں۔ آپ غور کریں گے کہ جتنی یہ داعش ہے، یہ ساری فرانس سے اور برطانیہ سے اور بیلجیم سے لوگ آئے تھے جو مسلمان وہاں رہتے ہیں، پتہ ان کو کیسے برین واش کیا، کیسے ان کو بنایا، امریکہ سے انہوں نے آ کر شام کو اور عراق کو ذبح کیا ہے۔ یہ جو وہ تو فرانس کی سرکار نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، روس نے جو حملے کیے، جو ایران سے انہوں نے مدد لی، یا کہ انہوں نے حزب اللہ سے، یا کہ سعودی عرب میں حصہ لیا، دبئی نے حصہ لیا، وہ تو تباہی ہو گئی عراق کی، اس کی وہ کیا ہوتا ہے نیٹو نے کر دی۔ لیکن اس کے علاوہ جو داعش ہے نا، اس میں سارے لوگ فرانس سے، برطانیہ سے اور بیلجیم سے اور یورپ کے ملکوں سے آئے ہیں، اور پورے شام کو اور عراق کو انہوں نے بری طرح ذبح کر دیا، ریپ کر دیا۔ اور میرے یہ بھارت والے بڑے بہت برے ہیں، کیونکہ بھارت والوں کو بھی داعش ہی استعمال کر رہی ہے، لیکن کشمیر سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے شام اور عراق کے ساتھ جو ہے۔ حالانکہ کشمیر پہ ظلم جو ہے انڈیا کر رہا ہے، اور فلسطین پہ اسرائیل کر رہا ہے،
اور یہ داعش بولتی ہے اسرائیل کو کہ تم ظلم کم کیوں کر رہے ہو، کوئی اور طریقے تمہیں نہیں آتے ظلم کرنے کے، تمہارا برین کام نہیں کرتا، تمہارے دماغ میں کوئی نیا آئیڈیا نہیں آتا مسلمانوں کو مطلب ہلاک کرنے کا یا برباد کرنے کا۔ یہ داعش ایسی نامراد آفت ہے ملت اسلامیہ پر، ہر اسلامی ملک پر۔ یہ تو اسرائیل کو اور بھارت کو پریشر کرتے ہیں کہ آپ یہ کشمیر والوں کو کوئی اور طریقے سوچ کے تباہ کرو، فلسطین والوں کو کوئی اور طریقے سوچ کے تباہ کرو، اور نام ان کے اسلامک اسٹیٹ آف عراق، واہ، اسلامک اسٹیٹ آف لیبیا، اسلامک اسٹیٹ آف دبئی، اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان۔ تو یہ تو امریکہ کو بولتے ہیں تم کیا چیز ہو، تم ہٹو، ہم مسلمانوں کو ذبح کر کے رکھ دیں مسلمانوں کو۔ میں نے انسٹاگرام پہ وہ ایک لگائی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال اور بڑے بڑے مسلمان لیڈر کا لیاقت علی خان اور چودھری رحمت علی اور ظفر علی خان اور راجہ محمود آباد، مسلم لیگ کے بہت قیمتی ہیرے جواہرات یہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے کانفرنس میں۔ تو اسی داعش نے جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ جو ہے نا پرنٹسٹ پر جو ہے نا ریڈ سرکل ڈرا کیا دونوں لیڈروں پہ، علامہ محمد اقبال پر بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی۔ یہ داعش جو ہے نا ابھی عراق میں نہیں آئی، یہ ابھی شام میں نہیں آئی، یہ داعش جو ہے نا یہ پاکستان بننے سے پہلے لندن میں مسلم لیگ کے لیڈروں پر جو ہے یہ لال دائرہ کھینچ رہے ہیں، اور یہ لال دائرہ ہی داعش ہے کہ ان کو مار دیں گے، اور انہوں نے ساری مسلم لیگ کو مار دیا۔ ان کے مارنے کا طریقہ صرف سوسائڈ بمبنگ نہیں ہے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، فیملی طور پر، اور رشتوں کے طور پر، اور اقتصادی طور پر، اور خاندانوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر لحاظ سے زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ شیطان کی آفت ہے یہ داعش جو ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے علامہ محمد اقبال کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اور ساری مسلم لیگ والوں کو، سارے مسلم لیگ والوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا، اور آج بھی پاکستان ان کے بنائے ہوئے نظریے پر قائم ہے۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ نے جو پاکستان بنایا تھا اسی نظریے کے صدقے میں پاکستان قائم ہے۔ اور ہم قائم تو ہیں، ڈھانچہ ہے ہمارا، چھتا ہے شاید کی مکھیوں کا، یا کہ ہمارا یہ گھونسلہ، یہ ہمارا آشیانہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، لیکن داعش نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اور ہماری حالت بہت بری ہے، اور اس بری حالت کو ہم نے خود بدلنا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہماری پاکستانی قوم کا جو مقدر ہے نا، ہر فرد نے اس میں کردار ادا کرنا ہے، اور داعش کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، اور اللہ رسول قرآن اسلام کے نزدیک ہونا ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کی اطاعت کرنی ہے، اور داعش کی فحاشت کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ابھی تو ہم بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے بچے پڑے ہیں، ہمیں تو داعش نے اپنی فاش آگ میں دبوچ لیا ہے۔ تو ہمارا اگلا موضوع جو ہے کرونا وائرس کے علاوہ پہلے ایک آلودہ پانی کا مسئلہ کا بیان کر لیتے ہیں، کہ آج کا یہ موضوع بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ کے آئینے میں تو نہیں کہتے ہم، آج کا دن حالات حاضرہ کے آئینے میں دنیا جو ہمیں گمراہ کر رہی ہے ٹویٹر پر اور اس پہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اور اخباروں میں، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، حقائق کیا ہیں؟ ہماری یہ جو اتنا سیلاب آیا ہوا ہماری بربادی کا، فحاشت کا، اور بم دھماکوں کا، اور کرپشن کا، اور مہنگائی کا، اور آلودگی کا، ابھی آلودہ پانی کا میں نے موضوع شروع کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو میں کوشش کرتا ہوں تجزیہ کریں، حل جو ہے نا اس سے آپ نکلنے کی کوشش کریں، ان خبروں میں ہی نہ دبے رہیں آپ جو ہیں، یا آپ خود بھی سوچیں، آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں، آفت میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم کیسے نکلیں گے؟ آپ بھی سوچ سکتے ہیں، صرف میری باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اختلاف کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ بھئی اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کا بچنے کا جو ہے نا فرض بنتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا مفاد ایک ہے، ہمیں اس مصیبت سے بچنا ہے۔ ابھی پنجاب میں جی 50% پانی جو ہے نا زیر زمین استعمال ہوتا ہے، آلودہ پانی جو ہے
یہ بڑی پولوشن پیدا کر رہا ہے، بیماریاں پیدا کر رہا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بڑا وہ ہے، بہت زیادہ وہ خرابیاں آ گئی ہیں۔ اور ابھی 30 سال پہلے ہم تو ڈیرہ غازی خان میں نہر کا پانی پی کے جو ہے نا میٹرک تک ہم نے ایجوکیشن، ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہم نے حاصل کی ہے، اور اب تو نہر کے پانیوں میں گٹروں کی لائنیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ ہم یہ ڈگری کالج بورے والا میں رجوایا کے بڑے مٹی والے پانی میں دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا تھا، اس رجوائے پر بیٹھ کے ہم ٹیوشن پڑھتے تھے، ہم کیمسٹری کی FSC میں۔ آج وہاں پہ گٹر چل رہا ہے، رجوایا کا رنگ نہیں ہے، نہر کے پانی کا رنگ نہیں ہے، گٹر کا رنگ ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کہتے تھے کہ پانی میں پیشاب نہیں کرنا، پانی میں آپ نے پاک صاف ہو کر غسل جنابت کرنا ہے، پھر آپ نے بڑا استنجا کرنا ہے، پھر آپ نے چھوٹا استنجا کرنا ہے۔ کوئی پلیتی پیشاب کی یا پخانے کی یا کہ مطلب نجاست منی کی وہ پانی میں نہیں جانی۔ پانی کو مویشی پیتے ہیں، ہم دودھ پیتے ہیں، پانی کو لوگ پیتے ہیں، اور مطلب مسلمان پیتے ہیں۔ اور یہ بھی داعش کی تباہی ہے کہ پوری ہماری نہری نظام میں، دریاؤں میں اور ہمارے رجوا میں گٹر کو بھر دیا، اور وہاں پہ گندگی ہے۔ تو مسلمان کو تو پلیتی یہ کھاد سپرے اور یہ پولوشن، یہ ہوائی دھوئیں اور یہ نہیں ہے، ہمارے پانیوں میں گٹر لائنیں چھوڑ دی گئی ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو ایسا ٹھس کر دیا گیا ہے کہ آپ بالکل گندگی بھی پانی میں کریں، پیشاب بھی پانی میں کریں، اور ود نجاست نہائیں بھی پانی کے اندر، نہروں کو خراب کر دیں، لیکس کو خراب کر دیں، دریاؤں کو خراب کر دیں، جوہڑوں کو خراب کر دیں، ڈیموں کو خراب کر دیں۔ پلیتی کے اندر ہمیں ڈبو دیا داعش نے، جو ہے انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے۔ یہ روتے ہیں اس آلودہ پانی پر، اور یہ داعش ہی ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے چنا، یہ ہمارا دریائے بیاس، یہ 3 دریا دے دیے انڈیا کو 1950 میں، 1960 کے سندھ ٹریٹی معاہدے میں جو ہے جہلم، چناب اور سندھ ہمیں ملے۔ ابھی مردود پلیت لائن انڈیا نے جہلم اور اس کے پانی بند کر دیا ہے، چناب کا بھی۔ اور یہ بھی داعش کی تباہ کاری ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا، داعش بھی تو رتے پکڑ والی انویزیبل شیطانی بربادی ہے نا۔ تو یہ ریڈ کلف ایوارڈ بھی اس کو بولا کہ تمہیں ریڈ کلف ایوارڈ، کچھ اور بھی ضلع ہیں پاکستان کے کاٹ کے انڈیا کو دیں۔ یہ گرداسپور کے علاوہ، یہ گرداسپور کا ضلع جو انڈیا میں شامل ہوا، یہ بھی داعش کی تباہی ہے۔ کشمیر سے بارڈر ملاؤ انڈیا کا، تاکہ کشمیر پہ انڈیا قبضہ کر لے۔ اور پھر وہ ہندوستان کو بھی بولتے ہیں، انگلینڈ کو بھی بولتے ہیں داعش والے۔ اور بھائی انگلینڈ والے انگریز ہو اور انڈیا والے ہندو ہو، تمہارے پاس کوئی اور خیال تمہارے ذہن میں نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو اور تکلیف دو، اور ان کو برباد کرو، اور ان کو ضلع کاٹ کے اپنے پاس شامل کر لو۔ اور یہ مردود داعش والے پاکستان میں، عراق میں اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک اسٹیٹ آف عراق، بہت لائن ہے، بہت ملعون لوگ ہیں یہ، مسلمانہ دے ویری نے یہ لائن۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مردود شیطانی مخلوق زمین پہ اتاری نہیں۔ پورا قرآن کا مطالعہ کر لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، آپ جو ہیں آپ ان کی موجودہ ہسٹری پڑھ لیں، جو انہوں نے مسلمانوں سے حشر کیا ہوا ہے پچھلے 100 سال میں یا 200 سال میں۔ تو کسی بھی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہو جو مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے، دل تو دکھتا ہے۔ اب آلودہ پانی کے لیے جی اگر ہمارے پاس پانی صحیح ہو جائے، جو ہم ڈرینیج سسٹم سے لیتے ہیں، کون سا سسٹم ہے؟ یہ ٹیوب ویل لگانا ہے، نلکے لگانا، اور یہ ٹربائنیں لگانا۔ فصلیں اگر پوری زمین آباد ہو جائے تو ہم اپنی فصل بھی پوری کر لیں، غلہ، اور مشرق وسطیٰ کو بھی غلہ بیچیں، یورپ امریکہ کو بھی غلہ بیچیں۔ تو پانی تو ہمارا پلیت انڈیا نے بند کر لیا ہے، داعش مردود آج بھی انڈیا میں غرق ہے۔ تو معجزہ ہے پاکستان جو ہے، پاکستان ایک معجزہ ہے زمین پر۔ اب تو سارے مسلمان ہی معجزہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان بتاؤں کیوں معجزہ ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا اسلامی نظریے کی بنیاد پر، اسلام کے نام پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمانوں کے اقدار کو بچانے کے لیے، تو اس لیے داعش خاص طور پر پاکستان کی دشمن ہے۔ یہ ایران کا انقلاب تو ابھی 1979 میں آیا ہے، اس کی داعش کم دشمن ہے۔ میں بار بار اپنی پوسٹوں میں ذکر کرتا ہوں، یہ داعش ایران کی دشمن کم ہے، یہ پاکستان کی دشمن زیادہ ہے، جس کی مثال ہمارے 2 ٹکڑے ہوئے، ہماری 1 لاکھ فوج بنگلہ دیش میں شہید ہوئی، زندہ شہید ہوئی۔ 93,000 کا نام وہ آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا بنگلہ دیش بھی جھگڑا پڑا ہے، اور کشمیر بھی جھگڑا پڑا ہے، پاکستان بھی جھگڑا پڑا ہے۔ تو وہ بنگلہ دیش کی جان چھوٹ گئی۔ اب وہ تو کہتے 2 قومی نظریہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔
آج بھی ٹویٹر پر سر عام یہ داعش بولتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دو قومی نظریہ کو ہمیشہ کے لیے دفن کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ہندو مسلمان کی بات سے آگے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ اسلام نہیں ہے زمین پر، مسلمان زمین پر نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے توبہ توبہ نعوذ باللہ اسلام کو دفن کر دیا، ہم نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دفن کر دیا، یہ ہند ہے، ہند اکھنڈ بھارت ہے۔ داعش ایسی مردود تباہی ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن پاکستان علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، مسلم لیگ کے سارے لیڈر، تاجر، سیٹھ، زمیندار، نواب، راجے، غریب، امیر، کسان، ہاری لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، خاندان اجڑ گئے، نام و نشان مٹ گئے، آج بھی ان کے صدقے میں پاکستان باقی ہے۔ واللہ واللہ میں سر عام بولتا ہوں، کسی کی کوئی کارگزاری نہیں ہے کہ کسی نے مونڈا لگایا ہوا ہے، یا کسی نے بہت محنت کی ہے کہ پاکستان بچا ہوا ہے۔ یقین کریں کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھ لیں، پولیٹکس دیکھ لیں، ہر محکمے کو دیکھ لیں، ہر محکمہ پاکستان کو برباد کی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی خود غرضی سر عام ہے، سب مارنے پہ، پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے میں آج تک باقی ہے، اور اگر ہم نے اپنے بزرگوں سے انحراف کیا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، مسلم لیگ کے سارے شریف بزرگ آج مذاق اڑاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، مذاق اڑاتے ہیں کہ نشتر کون ثانیہ نشتر عمران خان دے نال ہے تے ایویں عبدالرب نشتر بھی تک قائد اعظم دے نال سی۔ تو یہ تو اس کی بڑی پالیسی ہے، اس کی داعش کی جو ہے کہ مسلمانوں کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو آگے لاؤ، بھٹو کو، اس کے بیٹوں کو قتل کر دو، بینظیر کو آگے لے کے آ جاؤ، قائد اعظم کو سارے خاندانوں کو قتل کر دو، پوری مسلم لیگ کے لوگوں کو قتل کر دو، فاطمہ جناح کو آگے لے کے آ جاؤ، ٹیپو سلطان کو قتل کر دو، ماریہ سلطان کو ڈیفنس انالسٹ بنا دو۔ کیا بات ہے داعش، کیا بات ہے داعش۔ اور عبدالرب نشتر کو قتل کر دو، ثانیہ نشتر کو عمران خان سے گل جوٹ کر دو۔ اچھا قائد اعظم دے نال تا پھر عبدالرب نشتر سی تے ثانیہ نشتر بھی نالوں نال ہے عمران خان دے نال، بڑی گل ہے بھائی داعش دی۔ اور پھر سارے عام یہ اسامہ ستوی کو قتل کر دیں گے بیچارے کو اسلام آباد میں۔ تو ہماری ریٹ کہاں پہ ہے؟ ایک بیچارے بڑا اچھا لیڈر تھا پروفیسر غفور احمد، جماعت اسلامی کا، مسلمان سارے اچھے ہیں، یہ فرقوں میں تو ہمیں شیطان نے مار دیا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں۔ جب داعش نے آگ لگائی ہوئی تھی، یہ ایم کیو ایم، یہ جی ایس ہند، یہ پی ٹی ایم، یہ بی ایل، کچھ بھی نہیں، سب کچھ داعش ہی ہے۔ جب یہ داعش نے کراچی میں آگ لگائی ہوئی تھی تو پروفیسر غفور صاحب بولا کرتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں، یہ سمجھے کہ اس کی باری نہیں آئی۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی زندگیاں محفوظ بنائے، ان کے مفادات محفوظ بنائے، ان کے دین دنیا کی سلامتی یقینی بنائے۔ اللہ اپنا خاص رحم کرے محمد و آل محمد کے صدقے، قرآن اسلام کے صدقے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے مسلمان جو ہیں اس آفت سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ویسے تو میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں کا بادشاہ تھا عبداللہ، وہ بھی بولتا تھا کہ یہ جو القاعدہ ایک آفت ہے ہمارے اوپر جو ہے۔ اچھا مجھے بڑا دکھ ہوا یار، یہ بادشاہ ہے یہ بھی بولتے ہیں کہ آفت ہے ہمارے اوپر۔ بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ شاید یہ تو ان سے ملے ہوئے ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کے آپس میں۔ لیکن جب وہ میرے اوپر ڈائریکٹ اس کو وہ آفت نازل ہوئی نا یہ داعش کی، تو میں نے کہا یار وہ صحیح کہتا تھا یا کہ صحیح نہیں کہتا تھا، لیکن آفت ضرور ہے اور اس پر بھی آفت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے نا ایسی مردود نیٹ ورک کے ساتھ شامل ہو نہیں سکتا، کیونکہ داعش جو ہے نا یہ اللہ رسول کے خلاف ہے، قرآن اسلام کے خلاف ہے، خانہ کعبہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، روضہ رسول، انبیاء علیہ السلام، ہر برحق شے کے خلاف ہے داعش جو ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ عبداللہ جو بادشاہ تھا سعودی عرب کا، وہ جو ہے بولے جی میں بھی تیرے ساتھ ہوں داعش، اور میں بھی ان سب توبہ نعوذ باللہ سب کے خلاف ہوں، پھر تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ جکڑ لیا ہو داعش نے اپنے جال میں، لیکن وہ داعش کے ساتھ ایسا شامل نہیں تھا، وہ واقعی صحیح کہتا کہ داعش ایک آفت ہے۔ تو میں وہاں سعودی عرب میں اخبار پڑھتا تھا،
تو مجھے پتہ چلا بھائی یہ بندہ آفت کہہ رہا ہے تو یہ آفت ہے یہ. تو بعد میں جب انہوں نے میں نے کہا یار یہ لوگ تو ایسے ہی ملے ہوئے ان سے، یہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پھر بھی آفت ہے داعش جو ہے. تو میں تو یہ بغداد کی کارروائی بھی داعش کی کارروائی بولوں گا، اور یہ جو ریاض شہر پہ جو حملہ ہوا ہے، دونوں اسلامی شہر ہیں یہ بھی داعش کی کارروائی ہے. جیسے داعش نے امریکہ کے جہاز لے کے امریکہ میں ٹوئن ٹاور دھماکے کر دیے، اب ٹوئن جو ہے اس نے دھماکے سوسائڈ بم کر دیے بغداد میں، ابھی ریاض شہر پہ حملہ کر دیا. تو یہ داعش کے پاس یا القاعدہ کے پاس یا انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کے پاس یہ صلاحیت ہے. بیچارے حوثی قبائل، یہ یمنی غریب لوگ، نہ سڑک ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈسپینسری ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ سونے کے لیے رضائی ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی چارپائی ہے، نہ کوئی گھر ہے رہنے کے لیے، سڑکوں پہ بیچارے پڑے ہیں. ان کے پاس یہ ڈرون، یہ میزائل، یہ جہاز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ داعش والے ہیں، بغداد کو بھی تباہ کرتے ہیں، ریاض پہ بھی حملہ کرتے ہیں، نیو یارک اور واشنگٹن پینٹاگون پہ بھی حملہ کرتے ہیں، امریکہ کے جہاز لے کے امریکہ بھی حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کارروائیاں داعش کی کارروائیاں ہیں. تو میں اپنی عربی عوام جو ہے ریاض کی عوام کے ساتھ ہوں، بغداد کی عوام کے ساتھ ہوں، اور یمن کی عوام کے بھی ساتھ ہوں. میں مسلمان عوامی طور پر ہم سارے ایک ہیں. اب حکومتوں کے کیا آپس میں مفادات ہیں، کیا یہ ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے، کارروائی نہیں کر رہے، تو یہ بھی ان کی نااہلی ہے، یہ ان کے آپس کے معاملے ہیں. ہم عوام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ہم سارے مسلمان ایک ہیں. نہ عراق کا حملہ کویت پہ صحیح تھا، نہ سعودی عرب عراق کی جنگ صحیح تھی، نہ ایران عراق کی جنگ صحیح تھی. تو یہ میں ایور گرین باتیں کرتا ہوں، ہمیشہ کی مسلمانوں کی محبت ہے. جیسے ایک میں نے پڑھا نا کہ جی محبت خدا، حیات ابدی، عزت سرمدی، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے نا یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، حیات ابدی ہے. اب حیات بھی عربی کا لفظ ہے، ابد بھی عربی کا لفظ ہے میرے خیال. چلو حیات تو عربی کا لفظ ہے، ابد عربی، فارسی کا بھی اگر ترکی کا بھی ہے تو وہ بھی عربی سے ہی آیا ہے. اور عزت سرمدی، تو عزت عربی کا ہے، سرمدی بھی اگر فارسی کا ہے یا ترکی کا ہے تو وہ بھی عربی سے ماخوذ ہے. تو یہ اللہ سے محبت جو ہے نا یہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی عزت ہے. تو مسلمان بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہیں، ہم کبھی جدا ہو نہیں سکتے. یہ مختلف نیٹ ورک اور یہ حکومتیں مسلط کر کے ہمیں آپس میں لڑوا کے مروا دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ کرے بغداد شریف کو، ریاض کو اور یمن کو خاص طور پر، کیونکہ یمن والے بیچارے بدنام بھی زیادہ ہیں اور نہتے لوگ ہیں، لٹے پٹے لوگ ہیں، اور ان کو باغی کہا جاتا ہے. ان کو جو ہے ان کے پاس میزائل اور ڈرون اور ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان سے منسوب کر دی جاتی ہیں. یہ سارے کام داعش کے ہیں. داعش ہی اسامہ ستی کو قتل کر رہی ہے. اب وہ تو پولیس نے مارا ہے، داعش کہاں سے آ گئی؟ اب داعش کو جانتے نہیں ہیں لوگ. داعش جب امریکہ کے جہاز لے کے امریکہ میں نیو یارک میں اور پینٹاگون پہ حملہ کرتی ہے تو ہمارے پاکستانی پولیس کیا چیز اس کے سامنے جو ہے. ہزارہ میں بھی داعش ہے، یہ جو مچھ میں جو ہمارے لوگ چاقو سے ان کی شارکیں کاٹ دی گئیں. تو بغداد شریف میں جو ٹوئن سوسائڈ بمبنگ ہوئی ہے 3 سال کے بعد، یہ بھی داعش نے کیے. ریاض میں ہوائی حملے بھی داعش نے کیے. تو میں داعش کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو محفوظ بنائے، اور جو بھی مسلمان امریکہ یورپ میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ بنائے، اور مسلمانوں میں محبت بھی زیادہ ہو، محبت کی بھی فراوانی ہو، آپس میں محبت بڑھائیں مسلمان. کیونکہ ہمیں آپس میں بھی لڑوا کر بھی بہت تباہی ہماری کی جا رہی ہے، اور وہ ہم قابو تو نہیں پا سکتے، لیکن اگر نہیں پا سکتے تو اسلام پہ عمل کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، قرآن اسلام کو اپنے آپ کو مزین کریں، فحاشت سے بچیں، برائیوں سے بچیں، کرپشن سے، دروغ گوئی سے، جھوٹ سے، قرضوں سے، سود سے، دھوکہ دہی سے بچیں. یہ ہمارا موضوع جو ہے نا بغداد پہ دھماکے ہوتے ہی جو ہے نا ریاض شہر، بغداد شہر، اسلام آباد، کوئٹہ جب واقعات ہو رہے ہیں، ہم سب ایک بھائی ہیں، ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانے کے لیے. او کدے نہیں مر جنہ عشق نمازاں نیتیاں، ہاں او کدے نہیں مردے. وہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام مجھے یاد آ گیا، جنہ عشق نمازاں نیتیاں او کدے نہیں مردے. تو جی اسی مردے پہ پورے اسلامی ملکاں دے وچ تے امریکہ یورپ دے وچ اساں عشق نمازاں نیت لئیے. ہائے 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 عشق نمازاں نیت لئیے تے داعش دلوں بلا دے کہ اسی مر جاواں گے.
اور داعش کہندی کہ اسی ایک بیڑا اٹھا لے ہے کہ زمین تے اسلام نہیں رہنا تے زمین تے مسلمان نہیں رہنا. تو انشاءاللہ اسی مسلمان بھی ہن عشق نوازا نیت لئیاں نے. تے داعش تے ایک مردود ہے. وہ سورہ طارق ہے نا کہ جی انہم یاکدون کید واکیدو قیدا فماہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ انہاں دے مکر نے اس طرح دے کہ یہ اس طرح مٹ جان گے جس طرح مطلب مفہوم میں بیان کر رہا، ترجمہ نہیں بیان کر رہا. قرآن کی جڑی میں آیتاں پڑھیاں نے کہ بھئی جویں ہے ہی نہیں سن، اور حق کبھی نہیں مرتا اور باطل کبھی قائم نہیں ہو سکتا. عروج کے زمانے میں باطل جو ہے اس پر لعنتیں پڑتی ہیں. جو باطل پر عروج ہوتا ہے نا اس زمانے میں اس پر لعنتیں پڑتی ہیں اور اسے کوئی پسند نہیں کرتا. اور حق ہر دور میں حق کو سلام کیا جاتا ہے. تو اگلا ہمارا موضوع ہے کرونا وائرس کا. اب کرونا وائرس جو ہے نا جی، یہ بھی میں تو داعش کی ایک شاخسانہ بولتا ہوں. داعش نے بربادی کی ہوئی پوری زمین پر، اور امریکہ میں 60 لاکھ سے زیادہ مریض تجاوز کر گئے. برازیل میں بہت ہے، جنوبی افریقہ میں بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، برطانیہ میں پھر سے تباہی ہو گئی. تو میں یہ اعداد و شمار بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں تو اپنی رائے پیش کرتا ہوں کہ مسلمان کس طرح سے بچ سکتا ہے ان حالات میں. تو اللہ کے خاص کرم میں ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن داعش دشمن تو مسلمانوں کی ہے. یہ امریکہ میں تباہی، یہ برازیل میں تباہی، یہ ساؤتھ افریقہ میں تباہی، جاپان میں، چین میں، روس میں، یورپ میں. تو اسی بل بوتے پہ تو پھر وہ مسلمانوں کی تباہی کرتی ہے. لہٰذا کرونا وائرس جو ہے نا جی، یہ دھماکے بھی 9/11 کے امریکہ میں ہوئے تھے، لیکن سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا تھا. لہٰذا کرونا وائرس کے معاملے کو ہم اتنا ایزی نہیں لیں. آج بھی مختلف چینلز بتا رہے تھے، کوئی کہتا کہ ہمارے 53 افراد شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ 46 آدمی شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ 23 آدمی وفات پا گئے، شہید ہو گئے کرونا سے، اور 1000 سے زیادہ متاثر ہیں، کوئی 600 سے زیادہ متاثر بتا رہے تھے. تو اس کو بھی ہم ایزی نہیں لیں کہ امریکہ میں تباہی ہو رہی ہے، برازیل میں ہو رہی ہے، اٹلی میں ہو رہی ہے، چین میں ہو رہی ہے. تو اصل ٹارگٹ مسلمان ہیں اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ہم ماسک کا استعمال کریں، اچھی خوراک کھائیں، صفائی کا خیال کریں، ہوٹلوں ریسٹورنٹ والوں کو انفورس کریں، ایمفاسائز کریں کہ صفائی کا خیال رکھیں. وہ اپنی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں، چھوڑ دیں ساری برائیاں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو درست سمت میں گامزن کریں، اور پولوشن سے بچائیں، پلیتی سے بچیں. پانی میں پولوشن پیدا نہ کریں، استنجا کریں یا کہ غسل کریں نہر کے پانی کو یا دریا کے پانی کو یا کہ لنک کینال کے پانی کو یا ٹیوب ویل کے پانی کو خراب نہ کریں. مویشیوں کو صاف پانی پلائیں. جتنا زیادہ اسلام پہ عمل کریں گے آپ کرونا سے بچیں گے. تو کرونا کو بھی شکست پاکستان نے دینی ہے، اور کرونا وائرس جو ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بڑی واضح طور پر جو ہے اپنے آپ کو حکمت عملی کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اور یہ بھی جہاد ہے کہ اپنی عوام کو، اپنے ملک کو ہم بچا لیں. اور جب ہم بچا لیں گے تو کرونا سے بچنے میں ہماری عزت افزائی ہوگی اور ہماری عوام کی زندگیاں آسان ہوگی اور محفوظ ہوں گی. کیونکہ کرونا سے ہماری زندگیوں میں بڑی پریشانی آ گئی ہے اور بڑی تکلیف آ گئی ہے، بڑی مشکلیں آ گئی ہیں، بڑی گھٹن آ گئی ہے، بڑی تنگی آ گئی ہے. تو احتیاطی تدابیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ کافر پہ مردے نے امریکہ استے برازیل استے چین استے اٹلی چنگا مر جان کافر. ساڈا کی ہے بیماری ہے، لوگوں نے پروپیگنڈا ہے، بندے مردے نے ہر بندے نے. عمران خان 6 لاکھ لیندا ہے امریکہ کولوں تے یورپ کولوں. بھی امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ 6 لاکھ عمران خان کو دے گا؟ وہ ہر بندے کا مرنے کا جو ہے 1000 کا ٹیکہ لاندے نے، 5 لاکھ باہروں لے لیندے نے. تو اس طرح کی یہ جو پروپیگنڈے بھی داعش پھیلاتی ہے. آج میں نے داعش کا لفظ اس لیے میں روزانہ انڈیویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک بولتا ہوں، لیکن جب داعش سارے عام تباہیاں کر رہی ہے تو داعش اسی انڈیویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کی ایک بدترین شکل ہے جو ہمارے سامنے نام لے کر آتی ہے. تو عمران خان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ 6 لاکھ لے یا 25 لاکھ لے. نہ ہی امریکہ اور یورپ والے بیوقوف ہیں کہ بندے ہمارے مریں اور 25 لاکھ وہ دیں ہر بندہ مرنے کا جو ہے. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بچانا سیکھیں. سیو یور سیلف، سیو آور سیلف. تو ماسک کا استعمال کریں،
اچھی غذا کھائیں، گھر کے کھانے کھائیں، اور غیر ضروری سفر نہ کریں، غیر ضروری گپے شپے نہ لگائیں، سگریٹ چھوڑ دیں، یہ زیادہ ہمجولیاں، زیادہ گیدرنگ چھوڑ دیں، یہ سینما ہالز تو ویسے بند ہو چکے ہیں اور گیدرنگیں ہوتی ہیں، تو ایزی معاملے کو نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اور پھر آپ جو ہیں جو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ محفلوں میں، گپوں شپوں میں اب الکوہل کا استعمال بھی چھوڑ دیں، اور بہت سی بری چیزیں بازاروں میں ملتی ہیں، گھر پہ چیز لا کر جوس بنا کے پی لیں، فروٹس کا، سبزیاں گھر پہ کھائیں، ریسٹورینٹس میں جانا زیادہ ترک کر دیں، تو یہ مصیبت کا عرصہ گزر جائے گا، پھر اپنے آپ کو آپ ڈھیلی ڈھالی اور انتہائی آسان فہم زندگی میں دوبارہ لے جانا، لوٹ کر چلے جانا۔ تو حالات میں حکومت کا ساتھ دیں، عوام کا ساتھ دیں، اپنا ساتھ دیں، اپنی ذات کا ساتھ دیں، اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، محلے کا، گاؤں کا ساتھ دیں، مسلم امہ کا ساتھ دیں، تو اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بچانے میں بہتری ہے، یہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو یہ میری ایور گرین باتیں جو میں بات کرتا ہوں نا، وہ آج بھی سچ ہے، پہلے بھی سچ تھیں اور بعد میں بھی سچ رہیں گی۔ آج کی باتیں تاریخ کے آئینے میں بتا رہا ہوں میں، اور آئندہ والے حالات میں بھی اگر یہ باتیں آئیں گی تو ہمیں ایسے ہی بچنا پڑے گا۔ تو ان ساری باتوں میں آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے، اور یہ آج کے موضوعات تھے جن پر میں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ اس کو اپنا رد عمل ویڈیو بول سکتے ہیں، ریئیکشن ویڈیو بول سکتے ہیں، حالات حاضرہ پر، کرنٹ افیئرز پر، اسلامک، ہسٹوریکل، اور جو ہیں پولیٹیکل، اسٹریٹجیکل، اور یہ اس لحاظ سے جو ہمارے جیوگرافیکل جو ہمارے بینیفٹس ہیں، انٹرسٹس ہیں، ان پہ جو ہمارے ملک قاری ضربیں لگ رہی ہیں، اور ہم ایک مدہوش پڑے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور مست جو ہے نا یہ ہمیں مست ناگن بناتے ہیں، مردوں کو مست ناگن بولتے ہیں۔ پتہ ہی داعش والے کتنے مردود ہیں، یہ میں بتا دوں، یہ مردوں کو مست ناگن بولتے ہیں، یہ عورتوں کو مست ناگ بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی بھی بندہ اگر ناگن اور ناگ نہیں ہے تو وہ تو بندہ ہی نہیں، وہ کی بندہ ہے۔ اور ساڈا مشن ہی ہے کسی بندے اسی سب بنانے ہیں، تو بندے اسی سپڑی بنانے ہیں۔ یہ ایسے ظالم بے رحم لوگ ہیں، ان کی تو کوئی شیطان کی آنکھ سے ان کا خمیر لیا گیا ہے، وہاں سے ان کی کریشن ہوئی ہے، اور شیطان بھی ان سے پناہ مانگے گا۔ ہمیں جو قرآن میں شیطان کا تعارف بتایا گیا ہے، یہ اسے بہت آگے کی تباہی ہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے ابلیس کا اور ان لوگوں کا، کہ ہر بندے کو اسی سب بنانے، ہر بندے کو اسی سب بنانے، ہر بندے کو اسی سب بنانے، اور سب ہون گے، سپاں والے کام کرن گے، تو پھر ساڈا بزنس چلے، اسی دھماکے کریں گے، تو اسی کرپشن تے اور کی کرپشن تے پھر وہ مہنگائی اور بہت سی برائیوں میں انہوں نے برائیاں انہوں نے جگڑ لواں گے۔ تو یہ اب میں آپ کو دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، آپ کی میں منتیں کر سکتا ہوں، اسلامی معاشرہ ہے، ہر مسلمان مرد سے، ہر مسلمان عورت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہیں انسان بنے، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ داعش والوں کے ہاتھوں سانپ نہ بنے، سپنیاں نہ بنے۔ یہ سانپ اور سپنیوں کا یہ تصور کیا ہے کہ ہم ہر بندے کو کرپٹ کر لیتے ہیں، ابیوز کر دیتے ہیں، اس کا دھواں نکال دیتے ہیں، سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کو ہم مطلب سیکسولی ابیوز کر دیتے ہیں، زنا بنا دیتے ہیں، پھر وہ بن جاتا ہے سانپ، یا سانپ نہیں، اور سانپ نہیں ہوتا، پھر وہ سانپ ہوتا ہے وہ۔ تو یہ ان کا مشن ہے۔ اب آپ داعش سے کتنی نفرت کریں گے، جب داعش کا مشن ہی یہ ہے کہ زمین اسلام پہ نہیں ہے، مسلمان زمین پر نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے ہر مسلمان کو ہم نے سانپ بنانا ہے، اور سانپ نہیں بنانا ہے، یعنی اس کو کرپٹ کر دینا ہے۔ میں ایزی ورڈ میں یا آسان لفظوں میں بتا دوں آپ کو، میں اس کے اندر سے ہوا نکال دینا شیطان کی، مطلب ہے اس کی برائی کی جو ہے، اور یہ داعش کا مشن ہے۔ اور پھر وہ آپ کو بولتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک اسٹیٹ آف عراق، اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان۔
تو اب آپ مسلمان باشعور مسلمان ہیں، آپ کیوں صاحب بننا چاہیں گے؟ آپ کیوں سپنی بننا چاہیں گے؟ وہ مرد کو عورت کہتے ہیں، عورت کو وہ مرد کہتے ہیں، وہ ان کی پہلی دوسری تیسری قسم بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیسرا بھی ذکر کر دیو، بھی تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے۔ وہ عورت کے اندر بھی 1 2 3 مرد عورت، تیسری چیز، تیسرا مخنث کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہجڑا۔ اور پھر مرد کے اندر بھی، عورت کے اندر بھی مرد عورت ہجڑا، یہ تینوں چیزیں مرد میں بھی عورت میں پیدا کرتے ہیں اور ان کو صاف بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو مسلمان اور طریقے سے اس کو جو ہے نا ایک شیطانی سانچے میں ڈالتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ پھر کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی ایسی کوئی شیطانی ان کی وہ آفت ہے، اس کو آپ توبہ نعوذ باللہ اللہ بولو، اور ہر شیطانی کلپٹ کو اس کو مسلمان بولو۔ تم اللہ کو اللہ نہیں بولو، مسلمانوں کو مسلمان نہیں بولو۔ توبہ نعوذ باللہ، کسی اللہ کو نہیں مانو، اللہ کو ایک نہیں مانو، اور انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانو، قرآن کو نہیں مانو، اسلام کو نہیں مانو۔ ہم نے جو ایک شیطانی سانچہ ڈھال دیا ہے اور مسلمانوں کو آگ میں جھگڑ لیا ہے، وہ جو امریکہ میں یا یورپ میں کہیں جو انویزیبل شیطان ہے، اس کو آپ اللہ مانیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اور اس کے اوپر بھی ایک شیطان ہے جو داعش، وہی تو داعش ہے، 10 نمبر داعش 10 نمبر سے بنتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو 9 نمبر کوڈنگ کرتے ہیں مسلمانوں کا، اللہ کو۔ یہ اتنے دشمن مسلمانوں کے، اور ہر اسلام ملک میں یہ مشہور ہیں، پاپولر ہیں، اور اسلامک اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ مسلمانوں بیچاروں کو انہوں نے فریب دیا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم تو توبہ نعوذ باللہ آپ کے اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ توبہ، تو اتنے مشرک ہیں یہ لوگ، اور مسلمان ملکوں میں یہ لوگ شرک ختم کر رہے ہیں، اور توحید کا علم انہوں نے بلند کیا ہوا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ انہوں نے بلند کیا ہوا ہے۔ اور اتنے مردود شیاطین ہیں، اتنے منافق یہ لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں، یہ کسی شیطان کو توبہ نعوذ باللہ اللہ بولتے ہیں، اور اس سے بھی ایک بڑا، اس کو 9 نمبر سفید لباس پہنا دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا ایک لال لباس والا شیطان جس کو داعش بولتے ہیں، اور کہتے ہیں تو توبہ نعوذ باللہ توڑے اللہ تو بھی بڑا ہے، یہ تو 10 نمبر ہے۔ اور مسلمان ملکوں میں اللہ اکبر کے نعرے لگواتے ہیں توحید کے لیے۔ پوری مسلم ملت اسلامیہ میں انہوں نے جو ہے نا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، علم اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ کا پیغام ہم پوری دنیا میں پہنچا دیں گے۔ وہ جو امریکہ میں یا یورپ میں کوئی شیطان ہے نا، اس کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ہمارا باپ آدم علیہ السلام پہلا نبی آیا تھا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مطلب ہے پیغام پہنچایا، اسلام مکمل ہوا، انہوں چھڑ دیو۔ وہ امریکہ جی کچھ ہے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ بھی اتھے ہی ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اتھے ہی نے، قرآن بھی اتھے تھے، اسلام بھی اتھے ہی ہے، یا یورپ کدھر لکے پے نے، اتھے ہی ہر کچھ، ہر شے اتھے ہی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کریں آپ کہ اللہ کے خلاف یہ لوگ اتنے دشمنی کرتے ہیں کہ اللہ کا نام زمین پر نہیں، اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ میں جو شیطان ہے اس کو اللہ بول دو اور اس کا نام بلند ہو جائے، اس اللہ کو بھول جاؤ جو آسمانوں میں یا آسمانوں زمینوں کا مالک ہے۔ ہاں گل روڑے پا دیو نا جی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، زو مانی گل کر دیو ہیں، زو مانی گل ہو گئی، کوئی تو ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہے، ہمارے باپ نے کہا، پہلا نبی تھا علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ ہے، تو اللہ نے تو صاف بتا دیا کہ میں ہوں، تو سانوں کیڑی لوڑ پائے گی شاعری کرنے دی؟ کوئی تو ہے کہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اچھا، شاعر لوگ تو اپنے خیال کو دوڑاتے ہیں، یہ تمام شعراء کرام پر بھی داعش کا قبضہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تو ہے، شاعری ٹھیک ہوگی، مثبت معنوں میں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ شعر بھی ٹھیک ہے، یہ قوالی بھی ٹھیک ہے نصرت فتح علی خان کی، کوئی تو ہے۔ وہ کوئی تو جو ہے نا ادھر نہیں لے کر جاتے آسمانوں کی طرف، وہ امریکہ یورپ میں لے کر جاتے ہیں، وہاں کوئی تو ہے جس کو شیطانی پتلا بولتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اس شیطان کو اللہ بولو۔ یہ شیطان کون ہے جی؟ اس نے سفید لباس پہنا، یہ 9 نمبر کلر نمبر کوڈنگ میں ہے یہ، اور 10 نمبر لال نمبر شیطان، 10 نمبر جو ہے لال شیطان بولتا ہے، لال لباس والا، ابلیس ان ریڈ ڈریس، ابلیس ان وائٹ ڈریس،
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں تو دل ہمارا دکھتا ہے، پریشانی ہمیں ہوتی ہے، مسلمان جہاں بھی شہید ہو۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ معاملات اتنے سادے نہیں ہیں، اتنے یہ جو بے تحاشا یوٹیوب پر یہ جو تھم نیل لگا کر جو ہیں خبریں سنسنی خیز پھیلائی جاتی ہیں، گمراہ کن پروپیگنڈا، بے بنیاد خبریں فیس بک پر، یوٹیوب پر، یا اگر بڑی ماسٹر مائنڈ طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں کو قبضے میں لانے کے لیے خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ٹویٹر پر میں دیکھتا ہوں بہت بڑی تباہی چل رہی ہے، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ۔ تو آپ یقین کریں گے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ رسول قرآن اسلام کا دامن تھامنا ہے اور اس آگ سے بچنا ہے، اور اگر ہم خود بچیں گے تو تب ہی ہم اس آگ کی آفت سے نکلیں گے۔ اور ورنہ اگر ہم بولے جی امریکہ ہمیں نکال دے گا، یورپ ہمیں نکال دے گا، تو وہ تو وہاں تو مسلمان خود پریشان ہے، امریکہ یورپ میں وہ خود بھی پریشان ہے۔ اب دیکھو نا، یہ کرونا وائرس تو امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، چین میں بھی ہے۔ تو مسلمان کو خود ہمت کرنی پڑے گی، پاکستانیوں کو خود ہمت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس آفت سے نجات دے۔ یہ آج کے موضوعات تھے، اور میں نے اس موضوعات کو پچھلے دنوں سے وابستہ کیا، جو 21 تاریخ کو جو ہے نا دھماکے ہوئے نا بغداد شریف میں۔ آج تو 25 ہو گئی ہے، تو 4 دن میں بڑا مصروف رہا چشتیاں شہر میں۔ وہاں نیازی کوچ جا رہی تھی لاہور سے بہاولپور، تو میں بھی روڈ تے کھڑا سی، وہ سارے بندے کھڑے اور مینوں پوچھ رہے ہو کدھر جانا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی نیازی تو عبداللہ، امیر عبداللہ صاحب ہمارا زندہ شہید ہوا بنگلہ دیش کے بارڈر پہ، تو وہ تو شہید ہو گیا، لیکن میں اس سے بھی زیادہ شہید ہو گیا۔ تو میں انشاءاللہ دی لاج رکھاں گا، اور وہ بھی امیر عبداللہ تھا، اور اس کے لیے بھی آفت داش تھی، القاعدہ تھی۔ جب سعودی عرب کا بادشاہ بولتا ہے، کنگ عبداللہ جو ہے، میں وہاں سعودی عرب میں تھا، کہ یہ القاعدہ ایک آفت ہے، مصیبت ہے، یہ داعش اس کو نام دیا، اس کا آج کل نام داعش ہے، یہ داعش ایک آفت ہے، مصیبت ہے۔ تو وہ تو عبداللہ سعودی عرب کا تھا، تو ہمارا عبداللہ بنگلہ دیش میں بیچارہ، اس پر بھی آفت وہی نازل ہوئی ہے۔ اس پلیت مردود انڈیا کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے 1 لاکھ فوج کو زندہ قتل کر دیتا ہے۔ تو ابھی بھی وہ لال نیازی گاڑی جا رہی ہے، اور خاص طور دونوں کنڈکٹر پتہ نہیں وہ میرے کے پوچھنے وہ بھائی کدھر جانا ہے، بہاولپور جانا ہے؟ اور میں نے کہا یار میں تو دریا پار پنڈ جانا ہے، میں کوئی بہاولپور نہیں جانا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو داعش سے بچائے۔ پھر بورے والا وہاڑی وغیرہ بھی میں گیا، تو مجھے بڑا دل میں یہ احساس تھا کہ میں بغداد کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، چونکہ میری ویڈیو حالات حاضرہ پر جو ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پر، یا کہ 2-3 دن کا موضوع، یا کہ موجودہ صورتحال، یا کہ ہفتہ وار طریقے سے جو موجودہ حالات حاضرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر میں ایک ریئیکشن ویڈیو بناتا ہوں، تجزیاتی ویڈیو بناتا ہوں، اینالائز کرتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں، دعوت فکر ہے۔ ہو سکتا ہے میرے خیالات سے مطلب متفق نہ ہوں، آپ بھی خیال کریں، آپ بھی سوچیں، آپ بھی اس کے لیے کچھ کردار ادا کریں۔ میں تو ایسے سولوشن پیش کرتا ہوں جو اللہ رسول قرآن اسلام سے وابستگی اختیار کریں، تو اس سے تو کوئی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کبھی یہ نہیں بولا کسی کو بھی میرا یوٹیوب چینل جو سبسکرائب کر دیں، حالانکہ کر دینا چاہیے آپ کو جو ہے، تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں، تو یہ تو آٹومیٹکلی یوٹیوب والوں نے وہاں ایک لال سا بٹن دیا ہوتا ہے۔ تو اگر بھائی آپ نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کی مرضی، میں تو فی سبیل اللہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میری نیت بھی اس حد تک ہے کہ میرا پیغام پہنچ جائے، میں مر بھی جاؤں، کیونکہ داعش میری بہت دشمن ہے، میرے کو قتل نہیں کر سکتی فائنل، لیکن جتنا مجھے قتل کیا داعش نے، اللہ کی زمین پر آدم کی اولاد میں کوئی اتنا قتل نہیں ہوا، اور نہ ہی قتل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرا تو اتنی مقصد ہے کہ میں پیغام پہنچا دوں۔ جب میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ، ٹویٹر پر، اور انسٹاگرام پر، اور مطلب مختلف سوشل میڈیا پر، اور ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخبارات میں، اور معاشرے میں مسلمانوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں اظہار کروں، اللہ نے الفاظ دی ہیں، اردو بہت اچھی، انگلش بہت اچھی، جغرافیہ، ہسٹری، پورے ورلڈ کے اوپر تجزیہ بہت اچھا، تو کیوں نہ میں اپنے خیالات سے لوگوں کو بتاؤں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کوئی ایک آدھی بات کسی کے دل کو لگ جائے اور اس کی زندگی میں بہتری آ جائے، صدقہ جاریہ سمجھ کے میں بات کرتا ہوں۔
لہٰذا کمرشل کے لحاظ سے بھی اگر اس کو آپ سبسکرائب کریں تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، آپ سبسکرائب کر دینا تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ رہے، مسلمانوں کا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جو ہے نا داعش سے محفوظ کرے، دہشت گردی سے، تشدد سے محفوظ کرے، اور ہر لحاظ سے ہمیں ہماری سلامتی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔